میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں ایسی کوئی بھی بات کروں جس بات کو انتشار سمجھا جائے، ایسی کوئی بھی بات کروں جسے مخالفت سمجھا جائے۔ اور الزام یہ تھا کہ حق نواز کا بیٹا جو کراچی کی سرزمین پر سن 2002 میں جس کی بوری بند لاش ملی تھی، جس کے سینے پر 2 اور سر میں 1 گولی ماری گئی تھی، اس بیٹے کو پاکستان کی ایجنسیوں نے وہاں پر مروا دیا۔ آج کا یہ مجمع اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ صاحب رسول کی مدح کے اس بل پر دستخط کیے جائیں جس کو روکا گیا، اس بل کو منظور کیا جائے۔ لیکن مجھے معلوم ہے، مجھے خبر ہے، حق نواز کے گھر کا خون پاکستان کے اداروں پر نہیں ہے، حق نواز کے گھر کا خون پاکستانی ایجنسیوں پر نہیں ہے۔ تم بھی آ جاؤ، میں بھی آتا ہوں اور دلائل کے ساتھ بتلاؤں گا کہ حق نواز کے بیٹے کا لہو کس کے لباس پر ہے۔ حق نواز کا بیٹا ہوں، تم پورا پاکستان بلانا، حق نواز کا خون، حق نواز کے بیٹے کا خون اگر تمہارے لباس پر نہ ثابت کر سکا، حق نواز کا بیٹا ہونے سے انکار کر دوں گا۔ دوسری طرف سے ہمارے لیے غدار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرو تو پھر تمہیں بھی ہر چوک میں ننگا کیا جائے گا۔ اب پہلی جنگ صلاح الدین ایوبی کی طرح ہم منافقوں کے خلاف لڑیں گے، پھر کافروں کے خلاف۔ جنگوی کا بیٹا شہید ہوئے، میں بتاؤں گا کہ اظہار الحق کو کون لے کر گیا تھا، میں بتاؤں گا اظہار الحق کو اسی ملتان سے جہاں تم پھر سازش کے لیے اکٹھے ہوئے، اسی ملتان سے جہاز پر بٹھا کر کون لے کر گیا تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سٹیج پر جلوہ افروز علماء، مشائخ، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ اس پرفتن دور میں آپ نے حق نوازی کی صدا کو بلند رکھا اور آپ اپنے مرشد سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے۔ آپ نے سفر کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا، روکنے والوں کی رکاوٹوں کو بھی برداشت کیا، تانا دینے والوں کا تانا بھی سنا، پر پھر بھی آپ جنگ کے اس میدان میں اپنے مرشد کے ساتھ وفا کی علامت بن کر پہنچے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس پر بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں آپ کے علاقوں میں وقتاً فوقتاً خالق لم یزل کی توفیق کے ساتھ حاضر ہوتا رہتا ہوں، اور وہاں پر تقریر کا انداز اور گفتگو اس سے تقریباً آپ تمامی حضرات واقف ہیں۔ آج کا یہ اجتماع چونکہ مرشد شہید سے وفا کے لیے اکٹھا ہوتا ہے اور خالق لم یزل ہمیں یہ توفیق عطا کرتا رہے، ہماری نسلوں کو یہ توفیق عطا کرتا رہے کہ ہم امام انقلاب کی یاد میں منعقدہ اس پروگرام کو جاری رکھ سکیں اور آپ آنے والے احباب کا اکرام کر سکیں۔
اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو یقیناً رہ گئی، آپ کی محبتوں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس شدت کی مخالفت کے باوجود خون حق نواز کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنا وعدہ نبھایا۔ میں آپ کو اس پر سلام پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ تعلق قائم رہے گا، چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، آباد رہے گا، اور وقت اور زمانہ دیکھے گا کہ یہ سلسلہ نہ یہاں تک رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ انشاءاللہ پورے پاکستان کی آواز بنتے ہوئے حق نوازی کے پیغام کو عام کرے گا، اور میں اپنے رب پر بھروسہ کر کے یہ کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ ابرہہ کا لشکر ان ابابیلوں کی طرف نظر کر کے دیکھے، اور میں کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ وقت کا ابو جہل ضرور سوال کرے گا کہ کس کس نسل کا نمائندہ، کس کس علاقے کا فرد اور کس کس زبان سے تعلق رکھنے والے افراد حق نواز کے اس شہر میں آ کر اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا ایک مقصد تھا، مقصد وہی تھا جو حق نواز کہے ہم آج اس میدان میں موجود ہیں، ہم یہاں کیوں ہیں، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں آئے ہیں تو کس وجہ کی بنیاد پر آئے ہیں۔ ہم اس لیے آئے، حق نواز نے ہمیں بتایا ہے وہ رب ایک ہے، تنہا وحدہ لا شریک ہے، اس ذات کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اس ذات کو بدا جیسی کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جیسی کسی اور کے خدا کو لگی ہوئی ہو۔ ہم یہاں اس لیے ہمیں حق نواز نے بتایا تھا محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم اس لیے ہیں ہمیں حق نواز نے بتایا تھا محمد الرسول اللہ خالق کائنات کے محض آخری رسول نہیں بلکہ آخری معصوم بھی ہیں۔ ہم یہاں اس میدان میں اس لیے ہمیں حق نواز نے بتایا تھا ابو بکر محمد الرسول اللہ کا خلیفہ بلا فصل ہے۔ ہم یہاں اس لیے ہمیں حق نواز نے بتایا تھا عمر بن خطاب مراد رسول ہے۔ ہم یہاں اس لیے ہمیں حق نواز نے بتایا تھا عثمان ذی النورین محمد الرسول اللہ کا دوہرا داماد ہے۔ ہم یہاں اس لیے ہمیں حق نواز نے بتایا تھا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ محمد الرسول اللہ کا داماد ہے۔ ہم اصحاب رسول کے ساتھ وہ عہد نبھاتے ہوئے جو حق نواز نے ہماری گھٹی میں ڈالا تھا، ہم بچے بچے کے دل و دماغ میں، بچے بچے کی روح میں مد اصحاب رسول پہ بست کر چھوڑیں گے۔ اصحاب رسول کا پرچم چہار دانگ عالم کے اندر بلند کیا جائے گا، گلی گلی کریا کریا چرچا ان کا عام کیا جائے گا۔ وہ مقدس جماعت جس جماعت نے مجھے اور آپ کو جینا سکھایا ہے، وہ مقدس جماعت جس نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ کی مدح کرنا سکھایا ہے، رسالت مآب کا پیغام دیا ہے، رب کا قرآن لکھا ہے، احادیث مبارکہ لکھی ہیں، وہ مقدس جماعت جس جماعت نے لازوال قربانیاں دینے کے باوجود زبان سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں چھوڑی، استقامت پر اسی طرح قائم رہے جیسے استقامت کا حق ہوا کرتا ہے۔ ہم اسی استقامت کے ساتھ حق نوازی کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے حق نواز کا وہ پیغام گلی گلی عام کریں گے۔ پاکستان کا بچہ بچہ اصحاب رسول کی مدح کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تاریخ اسلام بتلاتی ہے، تاریخ اسلام بتلاتی ہے اسلام میں بدر بھی ہوا ہے، اور بدر کے بعد معاشرتی اقتدار بدلی ہیں۔ تاریخ اسلام بتلاتی ہے اسلام میں خندق بھی ہوا ہے، خندقیں کھودنا پڑی ہیں، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے ہیں،
ایسے ہی حق نہیں پھیلا. حق کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن حق ثابت قدم رہتے ہوئے باطل کے مد مقابل رہتا ہے اور بالآخر باطل پارا پارا ہو کر اس کا شرازہ بکھر جایا کرتا ہے. باطل دبتا ہے، حق نہیں دبا کرتا. حق ہمیشہ ابھرتا ہے، ابھرتا رہے گا. ہر باطل کے مقابلے میں خالق لم یزل نے حق کی مدح و نصرت کی ہے، حق کی تائید کا اعلان کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ دھرتی اس پیغام کو لے کر پھر اسی طرح اٹھے گی، پھر وہ آوازیں بلند ہوں گی. پھر انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر وہ قانون بنے گا جس قانون کی آواز حق نواز نے لگائی تھی. اس قانون کو بننا ہوگا. آج کا یہ مجمع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے اور مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ صاحب رسول کی مدح کے اس بل پر دستخط کیے جائیں جس کو روکا گیا، اس بل کو منظور کیا جائے، وہ گزٹ پاس کیا جائے. اسے پاکستان کا قانون بننا چاہیے. تیری اور میری توہین ہو اس کا قانون موجود ہے. پاکستان کے خطے کے کسی فرد کی توہین ہو اس کا قانون موجود ہے. تجھے اور مجھے کوئی کافر کہے اس کا قانون موجود ہے. لیکن محمد کی وہ جماعت اور مقدس جماعت جس نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، لازوال قربانیاں دی ہیں، اور اتنی قربانی دی کہ جس کی مثال اس کرۂ ارض پر پیش ہی نہیں کی جا سکتی. حتیٰ کہ عیسائیت کہتی ہے کاش ہمیں محمد الرسول اللہ جیسے صحابی مل گئے ہوتے تو پوری زمین پر عیسائیت کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، جنہوں نے گلی گلیے کریا کریا تک رب کا پیغام پہنچا چھوڑے، جو میرے اور تیرے تک محمد کے دین کا ذریعہ ہیں. ان کا قانون پاکستان کی سرزمین پر ایسا ہوگا کہ پاکستان کے ڈی چوک پر صحابہ کا گستاخ لٹکایا جائے گا. میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں ایسی کوئی بھی بات کروں جس بات کو انتشار سمجھا جائے، ایسی کوئی بھی بات کروں جسے مخالفت سمجھا جائے. لیکن اس عرصہ میں کوئی ایسی گالی نہیں ہے جو ہمیں نہیں دی گئی اور بغیر کسی وجہ کے دی گئی ہے. سالہ سال ہم اس پروگرام کو منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مجبوری یہ حق نواز تم کرو، ہماری مجبوری یہ حق نواز ہم کریں گے. ہم حق نوازی نہ پہلے چھوڑ سکتے تھے نہ اب چھوڑیں گے. لیکن اس عرصے میں ایک ایسی تکلیف دہ بات بہت زیادہ پھیلائی گئی اور اسے عام کیا گیا، اور اسے عام کرتے ہوئے ایک الزام لگایا گیا، اور وہ الزام کسی عام طبقے پر نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر لگایا گیا، پاکستان کی ایجنسیز پر لگایا گیا. اور الزام یہ تھا کہ حق نواز کا بیٹا جو کراچی کی سرزمین پر سن 2002 میں جس کی بوری بند لاش ملی تھی، جس کے سینے پر 2 اور سر میں 1 گولی ماری گئی تھی، اس بیٹے کو پاکستان کی ایجنسیوں نے وہاں پر مروا دیا. میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں پاکستانی ایجنسیوں سے بھی، میں یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے بھی کہ آپ یہ الزام اپنے سر لینا چاہتے ہیں تو بشوق سے لیں. ہم پہلے بھی حکومتوں سے لڑتے آئے ہیں، ہم آگے بھی لڑتے رہیں گے. لیکن مجھے معلوم ہے، مجھے خبر ہے حق نواز کے گھر کا خون پاکستان کے اداروں پر نہیں ہے. حق نواز کے گھر کا خون پاکستانی ایجنسیوں پر نہیں ہے. حق نواز کے گھر کا خون پاکستانی حکومت پر نہیں ہے. حکومت پاکستان
نہیں نتیجہ نکال سکتی۔ میں اعلان کرتا ہوں پاکستان کا کوئی بھی میدان تم منتخب کر لو، مینار پاکستان کرو، تم ڈی چوک کرو، تم بھی آ جاؤ، میں بھی آتا ہوں، اور دلائل کے ساتھ بتلاؤں گا کہ حق نواز کے بیٹے کا لہو کس کے لباس پر ہے، حق نواز کے بیٹے کا لہو کس کے جسم پر ہے۔ ہم ہمیشہ خاموش رہے، مدتوں چپ رہے، ہم نے آواز بلند نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ شاید ہم یہ سمجھتے تھے حق نواز کا کاز خراب ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے تھے حق نواز کے مشن کو خطرہ ہوگا، ہم یہ سمجھتے تھے حق نواز کی راہ خراب نہ ہو، ہم یہ سمجھتے تھے حق نواز کا نظریہ ہمارے اس اعلان سے بدل نہ جائے۔ یہ دل جو اصحاب رسول کی محبت کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے دھڑکتے ہیں، ہمارے لیے دھڑکتے ہیں، ان دلوں کے اندر وہ نفرت کا بیج نہ بویا جائے۔ لیکن تم نے ان لفظوں کو تحریر میں لکھا، تم نے انہیں سوشل میڈیا کا حصہ بنایا۔ آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں، آؤ جلسہ تم پھر کر لو، اور وہیں کر لو، اسی قلعے میں کر لو۔ میں تنہا ہوں گا، حق نواز کا بیٹا ہوں، تم پورا پاکستان بلانا۔ حق نواز کا خون، حق نواز کے بیٹے کا خون اگر تمہارے لباس پر نہ ثابت کر سکا، حق نواز کا بیٹا ہونے سے انکار کر دوں گا۔ جنگوی تیری جرت کو، مسرور تیری جرت کو، مسرور تیری غیرت کو، مسرور قدم بڑھاؤ، مسرور قدم بڑھاؤ۔ جنگوی تیرا قافلہ، جنگوی تیرا قافلہ۔ بن جاتے ہو جنگ والے میرے مرشد سعید۔ میں اس گولی پر چپ کر گیا جو کراچی میں چلائی گئی تھی ہم پر، میں اس پر چپ کر گیا۔ میں نے تمہاری گالیوں پر جو میری ذات کو نکلی، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں آج بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر تم سے لگام نہیں دی جا پا رہی اور تم انہیں خاموش نہیں کروا پا رہے، اور تم ایک طرف سے پاکستان کے اداروں پر الزام لگاؤ، دوسری طرف سے ہمارے لیے غدار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرو، تو پھر تمہیں بھی ہر چوک میں ننگا کیا جائے گا۔ اب پہلی جنگ صلاح الدین ایوبی کی طرح ہم منافقوں کے خلاف لڑیں گے، پھر کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ آپ بتائیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا وسیع و عریض مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ موجود ہیں، آپ نہیں جاننا چاہتے کہ اظہار الحق کو کس نے شہید کیا تھا؟ بولے نا، نہیں جاننا چاہتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، نہیں جاننا چاہتے؟ ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس نے کیا تھا؟ کیسی جماعت ہو، کیسے ذمہ دار ہو، کیسا دعویٰ کرتے ہو، کیسے وارث ہو؟ جنگوی کا بیٹا شہید ہوا ہے، جنگوی کا بیٹا شہید ہوا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اظہار الحق کو کون لے کر گیا تھا، میں بتاؤں گا اظہار الحق کو اسی ملتان سے جہاں تم پھر سازش کے لیے اکٹھے ہوئے، اسی ملتان سے جہاز پر بٹھا کر کون لے کر گیا تھا۔ میں بتاؤں گا حق نواز کے اس لخت جگر کو جو عظیم لخت جگر تھا، تم اس کی قابلیت سے ڈر گئے، تم اس کی محنت سے ڈر گئے، تم اس کی خطابت سے ڈر گئے۔ حق نواز کا گھرانہ تمہیں خطابت سے ڈراتا رہے گا، حق نواز کا گھرانہ تمہیں محنت سے ڈراتا رہے گا، اور صرف ڈرائے گا نہیں، تمہیں اس اندھے کنویں میں دھکیل دے گا جہاں سے تم نکلے ہو۔ آج کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے فلاں سن میں گستاخی ہوئی، ہم نے ایف آئی آر کروا دی، دعویٰ کیا گیا۔ دعویٰ کرتے ہوئے وہ بات بتا بیٹھے، کہہ بیٹھے کہ حق نواز نے جنگ کی دھرتی سے اعلان کیا تھا کہ اگر گستاخ رسول کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو کمالیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اعلان حق نواز کا تھا، پرچہ تمہاری جرت پر نہیں ہوا، حق نواز کی جرت پر ہوا ہے۔ تمہارا نام اور تمہاری عزتیں اور شہرتیں اسی مشن اور کاس کی بدولت ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا میں تمہیں ان لہجوں میں کہتا، میں نہیں چاہتا تھا میں اس طرح کا لہجہ اور زبان استعمال کرتا،
نہ میرا طرز یہ ہے نہ میرا طریقہ یہ ہے. میں صرف محنت کرنا چاہتا ہوں, اپنا کام کرنا جانتا ہوں, اپنے طریقے پر چلنا جانتا ہوں. حق نوازی کو شعار بنا کر ایک محنت کا آغاز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ مدح اصحاب رسول کے لیے اس محنت کا حصہ بنے گا, اس جوش کے ساتھ, قوت کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کریا پیغام عام کریں گے, وہ رکاوٹیں پیدا کرتے رہیں, مشکلات کھڑی کرتے رہیں, ان سے جو ہو سکتا ہے کر لیں, لیکن میرا رب اور اس کی مدد و نصرت کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز اس راہ پر چلتے ہوئے, اسی کاس کو لے کر چلتے ہوئے, اسی مشن پر چلتے ہوئے, اسی راستے پر چلتے ہوئے, اگرچہ ہماری لاشیں بھی حق نواز کے لختے جگر کی طرح بوری بند مل جائیں, اگرچہ ہمارے جسموں پر بھی گولیوں کے نشانات آ جائیں, اگرچہ ہمارے لیے بھی تم مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کرو, لیکن رب کی نصرت کے ساتھ آج میں نے اس میدان میں حق نواز کو اگلی نسل میں بولتے ہوئے سنا ہے, تمہیں پکارتے ہوئے سنا ہے. حق نواز تمہیں للکار رہا تھا, تمہیں پکار رہا تھا, اور پکارتے ہوئے تمہیں اسی لہجے میں کہہ رہا تھا, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں.